آج دنیا کے سامنے صحابہ کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے، ان کی جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، حکومت کے لیے، حکمرانی کے لیے، خلافت کے لیے جھوٹ ہے۔ رب تعالیٰ اپنے قرآن میں کہتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَلَّفَ ماضی ہے، پاسٹ ہے، ہو چکا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پہلے ان کے آپس میں اختلافات تھے، جس کا باپ، جس کا بیٹا، جس کا بھائی، جس کا چچا، جس کا تایا بدر میں، احد میں کٹ گیا، وہ کیسے ان کو مانتا؟ لیکن میرے رب نے کہا لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے پیغمبر علیہ السلام آپ زمین و آسمان کی ساری چیزیں بھی ان کو دے دیتے، کبھی ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہ ہوتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن حق یہ ہے رب جب ملانے پر آئے تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا۔ مولا تو نے کیسے ملایا؟ فرمایا سنو، اِنَّهُ عَزِيزٌ، اسے ہر کام کرنے کا طریقہ آتا ہے، حکیم، اسے ہر کام کرنے کا سلیقہ آتا ہے، وہ ہر کام پہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملایا۔ آج دنیا کہتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کا حصہ لے لیا، باغ فدق چرا لیا، ان کو نہیں دیا۔ ذرا غور کیجئے گا، رب کا قرآن سچا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں رحم دل تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ عبد الرحمن کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام اس کا حفصہ ہے۔ حفصہ کے والد کا نام عبد الرحمن ہے، حفصہ کے دادا کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ان سے پوچھو حضرت علی کے گھر میں بڑا بیٹا پیدا ہوا، نام حسن بن علی ہے۔ علی کے بیٹے حسن کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بتانا پڑے گا۔ حسن کی بیوی کا نام حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر حضرت ابو بکر نے بی بی فاطمہ کا حق لیا ہوتا، حضرت حسن کبھی بھی اس خاندان میں شادی نہ کرتے۔ قرآن سچ کہتا ہے رحماء بینہم۔ آپ نے فقہ کے نام سنے، فقہ مالکی امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے، فقہ شافی امام شافی رحمہ اللہ کے ماننے والے، فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے۔ لیکن آپ نے فقہ جعفریہ بھی تو سنا ہے نا؟ فقہ جعفریہ کہاں سے ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ ہمارے امام ہیں، امام جعفر صادق ہیں جن کے نام سے فقہ جعفریہ ہے۔ ان سے پوچھو تمہارے امام کے والد کا سلسلہ نسب کیا ہے اور تمہارے امام کی والدہ کا سلسلہ نسب کیا ہے، پوچھو اور ان سے کہو اگر کوئی تمہارے امام کے والد کے نسب کو گالی دے دشمن ہے، جو تمہارے امام کی ماں کے نسب کو گالی دے وہ کون ہے؟ پوچھو ان سے، بتایا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام حسین تھا۔ ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام علی بن حسین تھا، جس کو زین العابدین کہتے ہو، امام سجاد کہتے ہو اور امام بیمار کربلا کہتے ہو۔ اس زین العابدین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امام باقر تھا۔ امام باقر، والد کا نام زین العابدین، ان کے والد کا نام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے والد گرامی کا نام علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام باقر کی شادی کہاں ہوئی؟ پوچھو ان سے، بتایا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام محمد رکھا، محمد بن ابی بکر تھا۔ ابو بکر کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام قاسم رکھا تھا۔ قاسم کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، نام ام فروہ تھا۔ ام فروہ کے والد قاسم ہیں، قاسم کے والد محمد ہے، محمد کے والد ابو بکر صدیق ہیں۔ جب ام فروہ کا نکاح
اب امام باقر سے ہوا بیٹا پیدا ہوا امام جعفر صادق ہے تیری فقہ جعفریہ جس پہ قائم ہے اس کے باپ کا سلسلہ نسب دیکھو علی المرتضی نظر آئیں گے ماں کا سلسلہ نسب دیکھو ابو بکر صدیق نظر آئیں گے رضی اللہ عنہ پھر قرآن سچ کہتا ہے رحماء بینہم اگر انہوں نے خلافت چھینی ہوتی حق مارا ہوتا اللہ کی قسم کبھی بھی ان کا آپس میں رشتہ نہ ہوتا آج ایک اٹھتا ہے کہتا ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ بی بی فاطمہ کے پیٹ میں ٹانگ ماری حمل ضائع کر دیا گھر کو آگ لگا دی دروازہ جلا کے رکھ دیا خلافت کو چھین لیا وفات کے وقت ابو بکر وفات کے وقت میرے آقا قلم دوات لا کر علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے عمر نے روک دیا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہتے ہیں سنو اٹھاؤ الکافی اصول کافی روافظ کی کتاب ہے اٹھاؤ مرآت العقول روافظ کی کتاب ہے اٹھاؤ بہار الانوار ملا باقر علی مجلسی کی روافظ کی کتاب ہے نہیں مانتے ہم اسے تم اٹھاؤ صحیح بخاری کو اٹھاؤ تم اٹھاؤ صحیح مسند احمد بن حنبل کو اٹھاؤ 5 حوالے ہیں 20 حوالے اور ہیں ان کے اندر لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی نام ام کلثوم ہے والدہ کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے والد کا نام علی المرتضی حیدر کرار ہیں رضی اللہ عنہما ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ام کلثوم ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہا اے علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے سے کر دے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہا اے عمر بس آخری اے عمر بات یہ ہے کہ رشتہ تمہارا عمر کا بڑا فرق ہے کہا مجھے علم ہے لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں پیغمبر کے خاندان سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں جب انہوں نے یہ بات کہی صحیح بخاری میں ہے مسند احمد بن حنبل میں ہے بہار الانوار میں ہے اصول کافی میں ہے مرآت العقول میں ہے لکھا ہے علی نے اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کا نکاح عمر ابن خطاب سے کر کے قرآن کو سچا ثابت کر دیا رحماء بینہم آپس میں رحم دل تھے اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا تھا جب عمر ابن خطاب شہید ہوئے علی المرتضی ان کے سرہانے آ کر کھڑے ہوئے کہا عمر تیرے بعد مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا میرا جی چاہتا تھا کاش میں تیرے جیسے اعمال لے کر اللہ کے سامنے پہنچ جاؤں اگر انہوں نے خلافت چھینی تھی علی ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں اگر ان کو دھکا دیا تھا علی کریکٹر سرٹیفکیٹ کیوں دے رہے ہیں اگر گھر جلایا تھا یہ کلمات کیوں کہہ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے رب کا قرآن سچا ہے رحماء بینہم اللہ نے ان کے دلوں کو ملایا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کا احترام صحابہ کی محبت اور ان کے جذبات کو سمجھنے اور ان کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین